بلیک دنیا کے مقبول ترین رنگوں میں شمار ہوتا ہے۔ زمانے قدیم میں جب بھی انسان نے پہلی بار غاروں میں مصوری شروع کی تو سیاہ رنگی کا استعمال کیا۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ 16ویں صدی سے پہلے تک بلیک کا مطلب بیرا یا ہلکا رنگ تھا۔ البتہ تاریخی حوالوں کے مطابق مختلف زمانوں میں سیاہ رنگ کو عمرہ اور روسا سے نسبت رہی ہے۔ آج بھی دنیا کے مہنگے ترین برانڈز کی پیکنگ میں سیاہ رنگ کو اس کی جاذبیت کی بنیاد پر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ سیاہ ایسا رنگ ہے کہ نظر میں آسانی سے رچ بس جاتا ہے۔ اس رنگ پر کوئی رنگ نہیں چڑھتا، بلکہ یہ ہر رنگ پر غالب ہے۔ سیاہ بالوں سے لے کر سیاہ رات تک یہ رنگ ہر جگہ نمایاں ہے۔ 14ویں صدی میں زیادہ تر یورپ میں سیاہ رنگ کو عمرہ، حکومتی اور مذہبی اشرافیہ کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ اٹلی اور فرانس کے بادشاہوں کے بعد اسے انگلینڈ کے رچرڈ دوم کے دربار میں بھی بھرپور پذیرائی ملی، حتیٰ کہ سیاہ رنگ کے لباس کو شاہی پیراہن کا درجہ حاصل ہو گیا۔ بعد میں اسپین سمیت تقریباً پورے یورپ میں یہ رنگ رومن کیتھولک اشرافیہ کا پسندیدہ بن گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سیاہ رنگ پسند کرنے والے افراد انفرادیت پسند ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ستائش اور اختیارات کی خواہش رکھتے ہیں، تاہم ان کی مجموعی شخصیت باوقار اور سماجی قسم کی ہوتی ہے۔ یہ حالات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی متمنی ہوتے ہیں اور انہیں خود پر بے پناہ کنٹرول ہوتا ہے۔ تاہم ایسے افراد آزاد روش اور اپنی مرضی کے مالک سمجھے جاتے ہیں۔ سیاہ لباس پسند کرنے والے لوگ اپنی ذات کی نفی کر کے خود کو ہیٹ ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ سیاہ رنگ سے منسوب مشہور چیزیں، تہوار اور واقعات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حرم شریف میں نصب حجر اسود کا رنگ بھی سیاہ ہے، جسے ہر روز سینکڑوں لوگ بوسہ دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز اقدس میں بھی کالا پتھر استعمال ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیاہ رنگ کا امامہ شریف پہننا بھی ثابت ہے۔ غلاف کعبہ کا رنگ بھی سیاہ ہے، جس سے جہو جلال جھلکتا ہے۔ سیاہ میں تمام رنگوں اور روشنی کی بھی فریکوینسی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے اور یہ رنگ انتہائی کم رنگوں کو منعکس کرتا ہے۔ آج دنیا بھر میں مقبول سیاہ گاؤن پہلی بار 12 صدی میں یورپ کے اٹلی رہنماؤں کے لیے رائج ہوئے۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ سیاہ رنگ کے مہک کو بلیک لیدر جیکٹ سے منسوب کرتے ہیں۔ سیاہ رنگ میں ملبوس افراد صرف سمارٹ نظر نہیں آتے، بلکہ اس رنگ کی بدولت مجموعی شخصیت میں وقار اور نفاست بھی پیدا ہوتی ہے۔ انگلینڈ میں ٹیکسی کیب عموماً سیاہ رنگ کی ہوتی ہے۔ 20ویں اور 21ویں صدی میں سیاہ رنگ اٹلی اور جرمنی کی فاشسٹ حکومتوں کا علامتی رنگ بن گیا۔ اٹلی کی فاشسٹ حکمران بینٹو موسولینی کی فوج کو دی بلیک شرٹس کہا جاتا ہے۔ سیاہ رنگ کو سوگ کی علامت سمجھا جاتا ہے، چنانچہ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں سوگ کے موقع پر لوگ سیاہ لباس ہی پہنتے ہیں۔ یونان، اٹلی، پرتگال اور اسپین کے علاوہ میکسیکو کے بعض دیہاتی علاقوں میں بیوہ خواتین تمام عمر سیاہ لباس میں زندگی بسر کرتی ہیں۔ 10ویں اور 11ویں صدی میں جاپانی لوگوں کا خیال تھا کہ سیاہ لباس پہننا منحوس ہوتا ہے۔ خلا میں بلیک ہولز پر تحقیق کے بعد بھی سائنسدان اس معمے کا سراغ نہیں لگا سکے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک خدا نے روشنی کو پیدا نہیں کیا، کائنات کا رنگ سیاہ تھا۔ سیاہ رنگ کا ایک خاص رعب اور خوف ہے، مثلاً زیادہ تر انسان اندھیرے سے ڈرتے ہیں۔ ہیرا اصل رنگ میں کالا ہی ہوتا ہے، بعد میں اسے تراش خراش کے ذریعے مختلف رنگوں میں ڈھالا جاتا ہے۔ کالا رنگ احتجاج کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ بطور احتجاج اکثر افراد سر یا بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھ لیتے ہیں۔ ملامتی صوفی بھی ہر وقت کالے رنگ میں ملوث نظر آتے ہیں، یعنی وہ ہر وقت حالت احتجاج میں ہوتے ہیں۔ لائیو کنسرٹس میں میوزک آرکیسٹرا زیادہ تر بلیک ڈریس میں ہوتا ہے تاکہ حاضرین کی مکمل توجہ اسٹیج پر مرکوز رہے۔ چینی تہذیب میں سیاہ رنگ کو موسم سرما، شمال اور پانی سے نسبت دی جاتی ہے۔ یہاں روایتی طور پر اسے مردانہ رنگ کی حیثیت حاصل ہے۔ شنیل یا سینٹ لورینٹ ایکسچینج کے لوگو بھی سیاہ رنگ میں ہیں۔ مغربی دنیا میں چائے کے 90% شوقین افراد بلیک ٹی پسند کرتے ہیں۔ سیاہ رنگ کے ساتھ کئی اوہام بھی منسوب ہیں، جیسے کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو نقصان ہوتا ہے، لیکن انگلینڈ میں گاڑی کے سامنے یا راستے میں کالی بلی نظر آنے کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سیاہ رنگ کے جوتے پسند کیے جاتے ہیں۔ فیشن ڈیزائننگ کی دنیا میں سیاہ رنگ کی اس قدر اہمیت ہے کہ جب بھی کوئی نیا رنگ ان ہو تو اسے دی نیو بلیک کہا جاتا ہے۔ سیاہ کو رنگوں کے ماڈل CMY کے
میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ قدیم مصری تہذیب میں وہاں کی زمین کی رنگت اور ایک دیوتا کے رنگ کی مناسبت سے سیاہ کو بہت متبرک رنگ خیال کیا جاتا تھا۔ صنعتی انقلاب میں بھی سیاہ لباس کو جدوجہد اور نظام سے بیزاری کا استعارہ سمجھا گیا۔ نامور شعراء جیسے شیلے اور لارڈ بائرن اپنی وائٹ شرٹ کے ساتھ کندھوں پر ہمیشہ سیاہ رنگ کا اسکارف ڈالتے تھے۔ 19ویں صدی میں برطانیہ کے رومانوی شاعروں، ادیبوں، صنعت کاروں اور بیوروکریسی نے سیاہ رنگ کو اپنا کر فیشن عام کر دیا۔